علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو چونکہ ہم سلسلہ شروع کر رکھا ہے ربیع الاول کے حوالے سے، تو آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے میں ہے۔ ہمارا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر اپنے ہونے کا احساس۔ تو سنیے آج کی ویڈیو اور دیکھیے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسے ہی واقعات ملتے ہیں، وہ چاہے سفر طائف ہو یا فتح مکہ۔ سفر طائف کے دوران جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے دعا کی اور ان کی ہدایت کی دعا کی۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا تو مکہ معظمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات روز عیا کی طرح روشن ہو گئی کہ رحم دلی اور رحم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مسلمان فاتحین نے بعد میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کیا تو اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی انہوں نے حفاظت کی۔ انہوں نے اقلیتوں کے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جنہوں نے لڑائی میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ یہی ہمارے دین کی تعلیمات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ خواتین کے حقوق جتنے ہمارے دین نے دیے کسی نے نہیں دیے۔ خاتون کو، عورت کو ماں کا درجہ، بیوی کا درجہ، بہن کا درجہ، بیٹی کا درجہ کس نے دیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہو اور تجارت کرنا چاہتا ہو ایمانداری سے، تو اسے رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبہ تجارت سے ملتی ہے۔ اسے یاد کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر مصر گئے تھے تو انہوں نے کس انداز سے مال کو بیچا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی سربراہ مملکت ہے تو اس کو بھی رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا جو معیار قائم کیا تھا وہ ایسا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ ایک معزز قبیلے کی عورت نے چوری کی، اس کی سفارش لے کر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا تھا کہ اے اسامہ، اگر یہ چوری میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یعنی ایسی مساوات، عدل ایسا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔